عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پڑھا ہے ایک بار بند. آپ تھک تو نہیں گئے لیکن پڑھنے سے تو لگ رہا ہے کہ تھک گئے. ایک بار ٹھیک ہے, ایک بار بس. اور کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی ناراضگی؟ چلیں ایک بار جی بس. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ آگے سے بہتر ہے. ایک کوشش پھر کریں گے, جتنی محبت ہے نا ساری جمع. ہمارے بزرگوں نے تو حضرت جی بڑی بڑی بار پڑھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی, حضرت آپ کی ریاضتوں کی ابتدا کیا تھی؟ یہ ابتدا ہے جی. فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ایک رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا. اگر مرزا جیلمی کو اس سے کوئی اعتراض ہے تو یہ اعتراض اس کو ہے, تو رہے اعتراض ہمیں کیا لگے ہے. بڑے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ہم بھی ماننا چھوڑ دیں. اگر اس کو اس سے اعتراض ہے تو اس کو رہے بھائی, ہمیں کیا لگے. تو نہیں مانتا تو نہ مان, لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح اپنے رب کو راضی کیا ہے. انہوں نے ہر رات لگاتار 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت. اسی سے درود ہی پڑھنا ہے ایک باری, کم از ایک باری تو پڑھو نا یار. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے چلیں. اور یہ جو کرسی والے احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ جتنی دیر گفتگو رہے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا ادب کرنا ہے, اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھے. تسی ڈی سی صاحب دے دفتر جاؤ تو لاتے لاتے رکھ کے وہ ہو گئے, پھر اتھے ہی اللہ تعالیٰ دے رسول دے نام دا ادب کرنا ہے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کسی بندے نے بھی نہیں, پھر ادب کیا کرو. اللہ یہ باتیں تو آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ ڈی سی صاحب نے چنومڑوں نہیں کرتے تھے, اللہ دے لتاں لتاں چاڑ کے بیٹھے. ادب ہونا چاہیے کسی چیز کا, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ خیر. میں اس لیے حضرت یہ تو چلو بچوں نے ادھر باہر پروگرام, میں اس لیے باہر پروگرام کرتا ہی نہیں ہے. ہم ہر بندے کو کہتے ہیں پروگرام مسجد, کیونکہ مسجد میں یہ نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ جڑا اتھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے لتاں تے لت رکھ کے بیٹھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا آگے سے. یہ ادب ہے. ابھی میں کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی نہیں مارنی, گلوں نہیں لانا, گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی, جتنا ہے نا ساری کٹھی کر لو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. تو یہ تو بھائی پہلے میٹھا ہے, پتہ نہیں آپ کیوں نہیں اس میٹھے کا مزہ لیتے ہیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اور آپ تو ایسے ڈر ڈر کے پڑھ رہی جیسے کو ابو جہل کھڑا تلوار لے کے, جنہیں پڑھے ہمیں زیر لا دیں گے. ہوتے ابو کئی بار حضرت نے وہ ایسے میرا کلپ تھا پیچھے بھی, میں وہ بھی ایسے ہی ہوا حضرت جی, وہ کاٹا. اور پھر تو ساڑھے بچے بھی بڑے جذباتی نے کہ اللہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جوڑنے کا رول کریں. آگے دیکھو حضرت کو تھوڑے فتنے فتور ڈالے پڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں. اب تو ضرورت ہے کہ حضرت ایک دوسرے کا بازو پکڑیں, ایک ہوں حضرت. اب تو وقت ہے قبلہ جی, نہیں ہوں گے تو مارے جائیں, کلہ کلہ کر کے ماریں گے حضرت, کلہ کلہ کر کے ماریں گے حضرت سب کو.
یہ میری بات ہی پتر کلا کلا کام کر کے ماریں گے. سنیو اب تو حضرت جی کو اللہ معاف کرے، کو ایک فتنہ ہے تفضیلیت کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ ہے، ناسبیت کا فتنہ ہے، رافضیت کا فتنہ. ٹھیک ہے، یہ تو فتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ٹوٹے پڑے ہیں. پھر اس کے بعد فتنے دیکھو، سب سے بڑا حضرت جو فتنہ کھلنے والا ہے ان قریب حضرت، وہ دجال کا فتنہ ہے. تو پھر کیا ہے، پھر یہ جو آپسی لڑائیاں ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ کل حضرت جو دن بہ دن قریب آ رہا ہے، ہماری اس کل کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. ہماری گفتگو میں کوئی نہیں ہے امام مہدی. آپ نے سنا ہو کسی، اور ہم اپنے حضرت جی وہ چٹے کھٹے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب آ رہا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے. اور یہ نہیں کو سمجھنا کہ وہ دور نہیں، بڑا فتنے والا دور ہونا ہے. بڑے وہ بھی ہیں جنہوں نے انکار کرنا ہے حضرت جی، اللہ ہمیں انکار کرنے والوں میں سے نہ کر دے کہیں. لیکن کوئی حضرت ہماری میں یہ ہمارا رمضان شریف گزرا ہے حضرت جی، یہ رمضان شریف میں وہ اکثر وہ رمضان ماشاءاللہ جمعے اس دفعہ جمعے بھی 5 مل گئے رمضان میں. تو وہ کیا تھا کہ وہ اکثر وہ پیشتر احباب نے اپنے موضوع چڑھائے کہ جی اس رمضان اس تو میں حیران رہا حضرت جی کہ ہمارے وہی موضوع تھے حضرت جی، ہمارے وہی موضوع تھے حضرت جی. کوئی ذرا موضوع ٹچ سے مت نہیں ہوا جو عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں. اس میں دجال نہیں تھا، اس میں امام مہدی نہیں تھے، اس میں یہودی نہیں تھے حضرت، اس میں مسجد اقصی نہیں تھی، اس میں حضرت جی وہ پری میسنز نہیں تھے، اس میں جناب ایلومناٹی نہیں تھی حضرت. وہی ہمارے موضوع تھے حضرت. اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ یہ میں اب اس پہ تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو پھر وہ سامنے یوٹیوب کا فتنہ جی مصباحی تو ناسبی ہو گیا. دیکھو جی رمضان دا پہلا موضوع تھے حضرت علی سن، تو یہ کیا کریں حضرت، ہم تو کچھ ڈرے بیٹھے ہیں. میں کتنے جائیے میں اب اس سے تھوڑا سا آگے بول دوں تو نال ہی اس سے کٹنا ہے. دیکھو جی حضرت مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں جی کیوں تھی پہلا جمعہ حضرت علی نے پڑھایا، اس کے ناسبی ہونے اس کے خارجی ہونے پہ آج اس نے مول. ہم تو ڈرے پڑے ہیں اس کیمرے سے، یہ اتنے فتنے ڈھاتا ہے یہ کیمرہ. میں نہیں کہہ رہا لیکن کچھ تھوڑا امام مہدی حضرت آپ کا حلیہ مبارک کیا ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا. اس لیے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں. اور میں جب حدیث پاک پڑھی میں نے کہا یار کیسے ہوگا، اتنے علماء ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ سی حضرت تو کٹے نہیں جڑے کھولے نے سی وہی نہیں مکدے کہ دجال تے آئی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے علم مبارک میں موجود نہیں تھا کہ دجال کا خروج کس زمانے میں ہوگا. لیکن کیا صحابہ کو سورہ کہف کی تلقین کی، جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اتنا بڑا فتنہ. اور حضرت ہم بالکل حضرت قبلہ صاحب میں اپنی بات کروں گا، آپ تو بڑے لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں، ہم ناکام ہیں. مثال کے طور پہ حضرت یہ پیچھے جی وہ رمضان میں وہ بابے والا واقعہ ہوا حضرت، میں حقیقت بات میں اتنا ڈرا ہوں نا بابے والا واقعہ دیکھ کے کہ یار آپ ماننے کے لحاظ سے اتنے کچے لوگ حضرت جی. مجھے اللہ معاف کرے، میرے دل میں اس بابے کے لیے اتنا سا بھی کچھ میں کو ذاتی بغض لے کے بابے بھی بولوں بغض. میں سیالکوٹ پاکستان کی ایک نکر تھوڑا سا میرے آگے 32 کلومیٹر ہے مجھ سے کشمیر حضرت، کہ میں اس قدر کونے میں پاکستان کے بیٹھا ہوں. وہ بابا جی پتہ نہیں کدھر کے کو نا کو آپس میں کوئی زمین کی لڑائی ہو نہیں. میں اتنا ڈرا بابے کے حوالے سے کہ یار آپ کا ماننے کا جو لیول ہے وہ اتنا کچا اور لو ہے. حضرت جی وہ بابا جی کتے شیخ الحدیث نہیں، وہ بابا جی کتے مفتی نہیں، وہ بابا جی نے کسی مسجد میں حضرت جی کو 35 سال امامت نہیں کرائی، اس بابا جی نے کسی مسجد میں کو 25 سال اذانیں نہیں دی، اس بابا جی نے کو 20-25 سال کہیں بیٹھ کے بچوں کو ناظرہ نہیں پڑھایا، کچھ بھی نہیں اس بابے کے پاس حضرت. 2 چیزیں، پہلی تھا مسجد نبوی شریف میں، دوسرا اس کے کپڑے بڑے سادے تھے. اوہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اور آپ کہاں تک لے گئے، کسی نے اس کو ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا. میں حضرت صاحب اتنا پریشان ہوا ان کے اس لیول کو دیکھ کے. میں نے کہا حضرت جی اس بابے کے پاس کچھ نہیں، صرف یہ کہ وہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہا ہے، پتہ نہیں راستہ بھول چکا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا نا اسے پتہ یہی لگ رہا تھا کہ یا تو وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے یا وہ راستہ بھول چکا ہے. اور
दूसरा उसके कपड़े इतने, कुछ नहीं था बाबे के पास, तुमने उसको अबू बकर बना दिया। पता है अबू बकर कौन है? तुम्हारी अकल कहीं घास तो नहीं चरने गई? तुम्हें नहीं पता अबू बकर कौन है? और मैं हैरान हूं, सारी कौम सुती पड़ी है। तुम्हें नहीं पता अबू बकर कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक मेरा अल्लाह अदा करेगा। तुमने 2023 के बाबे को अबू बकर बना दिया पकड़ के, तो मरो जाके सही सारे कहीं के। इतना लेवल है तुम्हारा गंदा मानने का हजरत। और जिन्होंने अबू बकर नहीं बनाया और उन्होंने कह दिया जी साहब, मैं किबला साहब अल्लाह मुझे 1000 बार माफ करे, मैं डर गया हूं इनके मानने का लेवल देख। मैं कहता हूं जिस बाबे के पास था ही कुछ नहीं, सादे कपड़े थे, खड़ा मस्जिद नबवी में था, तुम उसको अबू बकर ले गए। और जब दज्जाल आएगा वो नजर बंदी भी करेगा, वो पत्थर से सब्जा भी उगाएगा, वो बगैर बारिश के बादल भी बरसाएगा, फिर तुम किस तरह उसको रब नहीं मानोगे? साहब मैं हैरान हुई लोगों से। और बाबे के पास तो था ही कुछ नहीं, तुमने अबू बकर बना दिया। उस बाबे ने कोई कमाल दिखाया होता, उस बाबे ने कोई करामत दिखाई होती, चलो मैं मानता भी। बाबे के पास सिवाय मस्जिद नबवी शरीफ और सादे कपड़े कुछ नहीं। इसलिए पुत्र बड़ा फितनों का दौर है जी, इसलिए हजरत मैं काम की जरूरत है हजरत, कम नहीं हो रहा कोई। मैं जैसे जैसा पीछे भी अगर कम देखा जाए तो हजरत जी उत्थे जीरो बनते हैं। मैं हजरत जी सियालकोट से निकला हूँ, ठीक है जी, रास्ते में मोटरवे से रास्ते में हजरत जी आता गए इलाके ऐसे ऐसे कि मैं हजरत जी 75 साल गुजरने के बावजूद भी ये हमारा जो काम है ना, हम आज तक हजरत असी अपने पिंडा के नाम नहीं सीधे कर सके हजरत जी। खुदा की कसम ऐसे ऐसे गाँव के नाम है कि मैं यहाँ बैठ के मुझे शर्म आ रही है कि मैं नाम लूँ आपके सामने। इतने इतने बेहुदा और गलीज किस्म के नाम है गाँव के। मैंने पीछे भी कहा कि हजरत चलो मैं सब तो पहले अपने ही टेढ़ दूं कपड़ा। मेरे सियालकोट में हजरत एक इलाका है जिसका नाम है बदीपुर। अगर काम देखा जाए तो ये रिजल्ट है कि 75 सालों के अगर काम हमारा देखा जाए असी ना नहीं अपने पिंडा से सीधे कर सके। ये तो मैंने आपको बदीपुर कहा ना, ऐसी ऐसी जी गलीज नाम है कि मेरी जुबान पे आया बैठा है, लेकिन मैं उसको अंदर ही रखूंगा, मैं उसको नहीं जुबान पे लाऊंगा। कम ये हजरत साहब ये मैं क्योंकि फिर कैमरा है मेरे लिए फिर मुश्किल बन जाती है। पाकिस्तान की ना एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है इस वक्त तकरीबन कोई 25-26 लाख की वो चीज़ है, ठीक है जी। वो जी जैसे ये 2023 महंगाई भी बढ़ी है वो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में ना वो जो चीज़ है ना हजरत मैनेजर साहब मुझे बता रहे थे, कहते हैं सिर्फ 500 मेरा शायद 27 या कोई से आगे पीछे कहते हैं सेल हुई। कहते जी वो कंपनी ने ऑल पाकिस्तान जो है ना मीटिंग बुला ली, जड़ा हजरत जी सियालकोट का मैनेजर, लाहौर का मैनेजर, गुजरांवाला सब, और कहा जी दसो जी क्यों नहीं सेल हो रही। 4 दिन तक हजरत उन्होंने 5 स्टार होटल में सारे मैनेजर रखे, मीटिंग हुई आपस में और वो एक फैसला करके उठे और उन्होंने को थोड़ी सी ना कीमत नहीं घटाई कोई, बस को थोड़ा सा ना उसमें उन्होंने तब्दीली की। हजरत मुझे बता रहे थे 4 महीने की सेल 527 और सिर्फ मई में हजरत जी 1000 से ज्यादा वो सेल हो चुकी है। अच्छा, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आज तक हजरत कोई तारीख में किसी मस्जिद की कमेटी ने हजरत को मीटिंग बुलाई हो, हजरत जी इतनी बड़ी मस्जिद है सिर्फ एक सफ नमाजी ने क्यों नहीं नमाजी है, कोई किसी कमेटी नहीं बुलाई। हजरत साहब जो आपकी मस्जिद में पोजीशन है वो आप भी जानते हैं, जो मेरी है मैं भी जानता हूँ। मैं भी बंदा झूठ पे बोले, जो पोजीशन मस्जिद में आपकी और मेरी हम जानते हैं, हम नहीं इस लेवल पे। किसी कमेटी ने हजरत जी मैं दुखे दिल के साथ कैमरे में कह रहा हूं, किसी कमेटी ने हजरत आज तक को मीटिंग बुलवाई हो या आपस में सर जोड़ के बैठे हो। इतनी बड़ी मस्जिद है, एक साफ नमाजी नहीं, क्यों नमाजी नहीं और नमाजियों को कैसे मस्जिद में लाया गया। कोई काम टाइलें लगवा दी, फनूस लगवा दिया, नीचे कालीन बिछवा दिए, बस जी समझा हमने पता नहीं हो रहा क्या, तोपे चला दिए। वो कहते हैं जी सिर्फ 527 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में वो सेल हुई हजरत।
4 दिन आपस میں سر جوڑ کے بیٹھے, قیمت نہیں کٹائی, قیمت 26 لاکھ کی ہے اس کی حضرت, لیکن کیا بس کچھ اس طرح کا انہوں نے کھیلا معاملہ. کہتے ہیں جی 4 ماہ کی سیل ایک پاسے, صرف مئی ابھی مکمل نہیں ہوا کوئی بھی حضرت, 1000 سے اوپر وہ سیل ہو چکی ہیں حضرت. لیکن ایتھے حضرت مسجدیں خالی ہیں حضرت, نمازی کوئی نہیں, کوئی کمیٹیوں نے حضرت کوئی. سب سے حضرت اس وقت پاکستان میں جو سستی ترین سیٹ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا منبر شریف اور مصلی ہے. اللہ جو پاکستان نہیں, جو روئے زمین کی سب سے مہنگی سیٹ ہے, سب سے عالی شان سیٹ ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا کمیٹیوں نے, پھر حضرت اس کا وہ نقصان ہوا کہ وہ نقصان آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. سب کوئی نہیں بولا, سب چپ. میرے حضرت ایک دوست ہیں جامعہ نظامیہ میں میرے ساتھ, ہم اکٹھے رہے ہیں, وہ لاہور میں ماشاءاللہ وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ حضرت وہ پروگرام ہے تو آپ نے چلنا ہے, آپ مسجد آنا ہے. میں چلا گیا حضرت, وہ پروگرام ہوا, بڑا بھرپور پروگرام ہوا, بڑا ماشاءاللہ روحانیت پروگرام کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ وہ اپنے پیچھے کمرے میں لے آئے. ہم ادھر بیٹھے تو وہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا. وہ بس محبت میں لوگ بڑا کچھ عجیب و غریب کرتے ہیں. وہ دروازے پہ دستک ہوئی, انہوں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو مسجد کے صدر صاحب تھے. تو وہ ظاہر صدر صاحب کو تو نہیں روکنا, انہوں نے اندر آ گئے, سلام خیر مجھ سے لیے, انہوں نے تعارف کروایا, یہ میری مسجد کے صدر ہیں. انہوں نے وہ راڈو پہن رکھی تھی حضرت, وہ کاٹن کا انہوں نے سوٹ جناب پہنا ہوا. تو ان کو نا سائڈ پہ لے گئے کمرے میں, ان کو کہتے ہیں میں حضرت صاحب کو ایک دعا کروانی ہے, کروا لو. اب چھوٹا سا کمرہ تھا, آواز میرے بھی کان میں آ رہی تھی. وہ گھبرا سے گئے کہ پتہ نہیں کیا دعا کروائیں گے. انہوں نے کہا کی دعا کرانی؟ وہ کہتے ہیں میرا جو لڑکا نہیں, وہ اس کو نا اللہ نے 5واں بچہ دیا ہے, لیکن سیلری 60,000 ہی ہے, تو حضرت کو برکت دی دعا کروانی. وہ بیچارے لے آئے. جب وہ حضرت وہ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے تھے, میں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا, اپنے دوست کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پہ یہ سوال واضح لکھا ہوا تھا, صدر صاحب 5واں پوترا آ گیا ہے تے پتر دی تنہا 60,000 ہے تے پریشان ہو گئے ہو تے دعا کروا رہے ہو, تے کدی مینوں ہی تو ویکھو جی تے 6 بچے نے اور تنہا صرف 12,000 ہے. ستی ساری قوم ہے. ان جنہوں نے پوچھو تو جان بھی قربان ہے, تو یہ بھی قربان ہے, تو وہ بھی قربان ہے. لیکن دیکھو اور تو حضرت جو ہوا سو ہوا, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ میں سے آپ کے امی ابو نے آپ کو نہیں عالم بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ سارے نو پتا مولوی بن کے ہونے کی ہے, جدو دل کرے گا صدر ادی چھٹی کرا چھڑے گا. سب کو پتا ہے, ڈی سی بنایا, اے سی بنایا, انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, بیوروکریٹ بنایا, کیونکہ سب کو پتا تھا جو ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کی نہیں ہونے, جب ڈی سی بنے گا, جب اے سی بنے گا. اور تو جو نقصان ہوا سو ہوا, وہ کیا, لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا. لیکن حضرت صاحب ستے ہی نہیں. اس لیے پتر شاید آپ نے جو سوچ رکھا ہو کہ وہ آ کے یہ سنائے گا, مجھ سے یہ نہیں سنایا جاتا. میرا دل تکلیف میں بڑا جاتا. وہ پاکستان سے سب نالوں سستی سیٹ میرے نبی پاک دا مصلی. وہ چوکیدار جو وہ گن لے کے پمپ پہ کھڑا ہے, اس کی بھی 25,000 سیلری ہے, اس کی بھی 25,000 سیلری ہے. اور جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا, جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس کو دیکھنا نبی پاک کو دیکھنا تھا, اس کے ساتھ ہی بھلے اللہ دے گھر دا صدر کیڑا آ گیا تے سارے خادم نے جدی تجھے یہ کمیٹی شمیٹی کی پھائی سے آزاد کیا, لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈالا, تو پھر بھی نہیں بولے ہے. مجھے پتا یہ نہیں ان کی پوزیشن, اللہ کی مجھے اس نے پوزیشن, پھر میں چپ کیوں رہوں گا. شاید حضرت یہ کہ کو صدر صاحب بیٹھے ہوں, کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے, نہیں یار نبی پاک دا منبر تے مصلی واقعی 12,000 نہیں ہے. خدا کی قسم ہے آج ساڑیاں کمیٹیاں کدی ہمت کرن اور یہ جو 12,000 ہے اس کو اٹھا کے ذرا اوپر لے کے جائیں, میں ویکھنا مدرسے پڑھاؤندے نے کہ نہیں پڑھاؤندے.
شاہ جی نہ مدرسے پڑھے جان میں جرمدار ہوں اج عالم کی سیلری 50-60 ہزار کرو جے نہ مدرسے رش پیا سب کو پتہ کیا ہونا ہے توجہ کم پتر اور یہ صرف ادھر نہیں آپ کا بھی کام ہے جو آپ جوان بچے بیٹھے ادھر تو کس باغ کی مولی ہے ادھر یہ آندے ہیں مینو کھچنا تو رونا ہوں ادھر او بھائی او جنہاں نو ہاتھ لایا کوئی کام ٹھیک ہوندا ہی وہ یا کتاباں نے تے یا مزاراں چ پئے نے میں نہیں جیسی نہیں جانے جو کوئی بھی ہے صحیح کام کرو میرے بچوں کو ایک جناب صدر صاحب مسجد پہ جناب وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب خدا کی قسم تباہ ہو گیا میں اسی حضرت صاحب مسافر لوگ ہیں نماز پڑھنے مسجد وڑ جو دل دکھدا ہے سب پوری نہیں ہے میں کیونکہ حضرت جی میں ایک دفعہ میں نے اس طرح کا کیس بھگتا ہے میں نے وہ کمپنی کا نام لے لیا وہ مجھ پہ کافی ہے میں نے لمبا کام بھگتا ہے میں نے وہ گل احمد کہہ دیا میں نے کہا جی وہ پٹی پہ اس لیے احتیاط کرنی پڑے میں نے کہا 4 مہینے صرف 526 لاکھ قیمت ہے صرف 27 وکیاں 4 دن آپس سر جوڑ کے بیٹھے کچھ پروگرام بنا کے اٹھے اور ایسا قیمت نہیں کم کی قیمت 26 لاکھ کی ہے لیکن کیا ہویا مئی 1000 تو اتے ویچ بیٹھے لیکن ایتھے صرف کمیٹی ہے صرف صدر صاحب نے ایک کدے نہیں سر جوڑ کے بیٹھے کیوں نمازی نہیں آن علماء سے پوچھیں آ کے حضور مشورہ دو اتنی بڑی مسجد ٹیلیں فنوس کلی نمازی نہیں دسو کیویں نمازی لے کے آنے نے کٹھے ہوں سارے حضرت صاحب نو نال لیں ایک ایک دروازہ کھڑکان جا کے پھر کام کا وقت ہے اب کام کرنا پڑے گا آپ سب کو بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا اب کام کا وقت ہے یہ جو نعرے مارتے ہو اب ان کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرو حضرت خالی ہے وہ فتنوں کا وہ پوری تیاری نہیں ہے حضرت جی یہودیاں دا کوئی جانا تے جانی نہیں جڑی حضرت جی گن کھول کے تے جوڑ بھی نہ چھڑے ان کو پتہ ہے ہمارا مسلمانوں سے متھا لگنا ہے لکھا پڑا ہے کتابوں میں وہ تیاری کر رہے ہیں وہ مقام جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے اس کو نیزہ ماریں گے اور واصل جہنم کریں گے اور جناب عیسیٰ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا جہاں جہاں تک جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جسم مبارک کی خوشبو جائے گی اس کا جسم پگھلے گا وہ بھاگے گا اور جہاں واصل جہنم کریں گے اس کو مقام لد اس وقت حضرت جی جتنے آپ کے ہوائی اڈے ہیں ہاں وہ واشنگٹن کے ہیں ہاں وہ نیو یارک کے ہیں ہاں وہ سڈنی ہے ہاں وہ دبئی ہے ہاں جناب وہ قطر ہے جتنے بھی روئے زمین پہ سب تو ایک کلاس ایئرپورٹ مقام لد تے بنے ہیں حضرت پتہ لگا حضرت تو انی کی تیاری چنے اس وقت حضرت وہاں دجال کے لیے کوئی بڑی ایک کلاس کی سواری کھڑی ہوگی کوئی جیٹ کھڑا ہوگا کوئی راکٹ کھڑا ہوگا جس پہ بیٹھ کر وہ بھاگنے کی نبی 10:30 گئے کہ مقام لد تے ماریا جائے گا تیاری اسی بس کٹھے ہونے ہیں تسی میری خوش آمد میں تاڑی خوش آمد آہا مصباحی صاحب مصباحی کی مصباحی صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں بچے مردے نہیں ہیں اللہ دی قسمیں اے ہار پوندے ہوں شرم آندی منو میرا کوئی کام تے دسو کہ جی وجہ نہ منو ہار پاندے پے ہو کہ تقریر کر دینا کام میں کوئی بھی نہیں کام مہنگی جی گڈی تے بیٹھ کے آیا ہوں بہترین نظر چھوٹے گوشت روٹی کھا دی کی کیتا مسئلہ ایک گھنٹہ گاج گج گئے تو کی مسئلہ ہر کس گل دے ادھر کوئی کام تے دسو کوئی نمازی ودے ساڈے کوئی داڑیاں لے ود گئے کوئی پردے والیاں ودیاں تو پھر کی کدے ہار ہے کوئی کام بھی تے دسو نا سانو ساڈا اس لیے پتر میں جتنے بچے بیٹھے ہو میں آپ کو سچ کہوں گا پتر سیٹاں خالی جے پردی ہونا کا بندہ کوئی نہیں کچھ سیٹاں نہیں ہوندیاں نے پتر جتھے بدو بدی تے تکو تک ہی نہیں بھرتی کریدا کسی وہ سیٹاں دل دے سودے ہوندیاں نے وہ تکو تکی والیاں وہ دل دے سودے نے طارق بن زیاد دی سیٹ
دل دا سودا ہے. صلاح الدین ایوبی دی سیٹ دل دا سودا ہے. ٹیپو سلطان تکو تکی پرتی نہیں کیتے جاندے, ٹیپو سلطان دلوں بنے جاندے. کیسا حضرت وہ ماں دا شیر ہوئے. اصل میں یہ اس کا اصل نام تھا حیدر علی. یہ تھے حیدر نہیں خالی مان تے پھر حیدر علی. حضرت جی او ماں دا شیر سی میرا حیدر علی. کتنی دیر تک حضرت وہ حیدر علی شہید ہو چکے تھے, اور وہ اپنی تلوار کے سہارے حضرت وہ شہادت کے بعد بھی کتنی دیر تک حضرت انگریزاں دی جرت نہیں سی پیندی لاگے لگن حضرت. اور شہادت بھی ہوئی تھی بچو بندہ رہ لیا تھی میر جعفر حضرت. آج حضرت جی سیٹ خالی ہے, اور ہے وہ سیٹ نہیں کہ جتھے تکو تکی پڑھ کے بایا جائے کسی نے. اتنے پتر کسی نے ایک پیرا پہ ہی ودنا ہے اور درود پاک پڑھ کے روحانی طور تے نبی پاک دی بارگاہ چرزی پیش کرنی. محبوب جہد کی ٹیپو سلطان دا بیج مینوں لا دے ہوتے اگو مالکاں دی مرضی, اگو مالکاں دی مرضی پر تینوں ایکسیپٹ کرن. یہاں یہ طارق بن زیاد علی سیٹ تک تکی علی نہیں پتر. وہ پتہ نہیں باپ نے, میں نے وہ انگلش میں پڑھا تھا وہ کہ دو حضرت کی کیا برن دا بوٹس, کشتیاں ساڑ چھڑیاں کیوں واپسی نہیں, یا فتح تے یا شہادت, تیجا کام نہیں ہونا. کشتیاں ساڑ چھڑیاں دو ہی کام ہوں گے, یا فتح ہوئے گی غازی ہوں گے تو یا اج دو ہی, تیجا نہیں کوئی ہوئے گا. یہ پھر پتر طارق بن زیاد کو تک تو کتنی نا پھڑ کے لانا کسی نے. کسی دے دل چ کینیڈا جان دا شوق ہوئے تو انہوں پھڑ طارق بن زیاد لا چھڑی. کسی دے اندر آسٹریلیا دی محبت پئی ہوئے تو انہوں پھڑ صلاح الدین ایوبی لا چھڑی. عشق دے سودے نے پتر ساری زندگی حج ہی نہیں کر سکے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ. اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے کاکے نوجوان پتر کدی میں بھی تاڑے ہر جوان سا ویکھ لو بڈھے ہو گئے سی رہنا پتر جوان تسی بھی کوئی نہیں. دو ہی کام ہونے, یا بڑھاپا آنا ہے یا اس تو پہلے مالک دا آرڈر آ جانا. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت, یہ کیا کہنا جی ان محفلوں کا جن میں اخلاص ہی اخلاص تھا, جن میں نہ کوئی گل ہی نہیں. کیونکہ حضرت دو ہی شاواں, یہاں ڈر بندے کو جھوٹ مرواندہ ہے تو یہاں حضرت جی لالچ حضرت. یہ بیسیکلی جدوں دی ساڈے اندر آ گئی نا پرچیاں دی لالچ, میں تے جاندیاں پرچیاں لے جانا, میں سامنے آندا بیڑا گرک ہو گیا ہوندا, سامنے آندا بیڑا چھوٹا ہی لائے انہیں نال کوئی جنت دی گل, یہ بیڑا گرک ہو گیا, یہ بیڑا گرک ہو گیا. تو بیٹا یہ امام حسن جی سونی محفل, سید سردار شبیہ مصطفیٰ امام حسن مجتبی. یہ حضرت جی آداب محفل ہے نا, ساڈے بچے نہیں دھیان کرتے. محفل کا ادب یہ ہے کہ جن حضرت جی وڈے سن نا چٹیاں داڑیاں والے یا داڑیاں والے, تسی اگے انہاں نوں جگہ دیں. آداب محفل پھر پیچھے تسی بہندے نہیں, تسی وڈے ہو, تانوں اللہ تے اللہ دے رسول نے وڈا کیتا ہے, اگے تسی جنوں لبا ہے اتھوں ہی لبا ہے. ایسے نہیں تو خالی جاندے ہو حضرت. آداب محفل اگے وڈے ہوں. امام حسن پاک کی محفل تھی, اگے سارے وڈے بزرگ بیٹھے تھے سن. پہلے آپ چٹیاں داڑیاں والے نال مخاطب ہوئے جن نے جی آپ نے فرمایا اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو جواب دو گے. صاحب نے اس کی جی امام مفہوم ہے بات کا, منوان نہیں ہے بھائی. یا جناب فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, پھر فصل پک جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے. وہی بابیو فرمایا بھائی پھر بابیو تیار رہی ہو, تسی پکی فصلوں نے کسی ویلے بھی کٹ لینا ہے. ساڈے کام ویکھو اتھے وقت کٹائی دا آیا پیا, ساڈے کام ویکھو اور اتھے وقت کٹائی دا آیا. وہ ساڈی کٹائی دی تیاری چ نے, وہ ساڈے کام ویکھ. حالا ہونا یہ چاہیے حضرت جڑی ان چٹی پورا دھیان ذات وال ہوئے, بڑا کچھ ویکھ لے. پتر کو 35 سال چ تے نہیں آئی ہے, اپنے وقت تے آئی ہے. ہن تو کی کڈنا ہے باہر, ہن مالک منا جوانی دیاں غلطیاں تے کو توبہ ترلا کر. لیکن حضرت جی میں تے ویکھے جڑی چٹیاں داڑیاں والے نے دے دل جواناں تو بھی بہتے جوان نے, خاشاں دے لیا ہیں
وہ پھر ادری واری آئی جوانہ دی، پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا اگر تم سے کوئی سوال کروں تم بھی جواب دو۔ عرض کی جی امام صاحب۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانو تم بھی تیار رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ کس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیا جائے۔ حضرت اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں۔ حضرت صاحب یہ اتوار آپ کے اور میرے پروگرام میں، جو اصلی پروگرام فی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، اس میں پتہ نہیں ہماری اتوار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ حج میرے پروگرام میں ہے کہ جی حج ہے، پتہ نہیں حضرت ہوتے میرا حج لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ یہ عید میرے اور آپ کے پروگرام میں، آپ اور میں پروگرام بنا رہے ہیں کہ عید پہ یہ کپڑے پہننے ہیں، دوسرے دن یہ پہننے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ آپ کے اور میرے پروگرام میں ہے، پتہ نہیں اس پروگرام میں یہ ہے ابھی کہ نہیں ہے۔ اس لیے بیٹا جتنے بچے بیٹھے ہو، آپ سب سے گزارش ہے، وقت جا رہا ہے کاکی ہو، وقت تیزی سے جا پتر، جو کچھ ہم ادھر چاہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہو، یہ تو سارا جنت میں ہے، یہ تو پتر یہ تو عمل ہے، اتنے تے مونا ہے میرے بچے، اتنے جا کے کٹیں گے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو سارا کچھ جنت میں ہے جو ہم ادھر چاہ رہے ہیں، یہ تو آزمائش ہے، سب کی آزمائش ہے۔ ایک بندہ حضرت ایسا نہیں بیٹھا جو یہ کہ جی میری سب کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، اور فرق یہ ہے مصباحی کے سوال اور ہیں، آپ کے سوال اور ہیں، سارے کمرائے جو پاس ہوگا تو پھر قرآن پڑھو، پھر اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار حور مقصورات فی الخیام، پڑھو قرآن پاک، جو پاس ہوگا اس کے لیے کیا امتحان ہے۔ یہ حضرت جی باقی تو جو نعمتیں ہیں جنت کی، میں اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے جی کتابوں میں، یہ جو دنیا میں بیوی ہوگی نا مسلمان کی، خاتمہ ایمان پہ ہو، بالخیر ہو، تو جو 70 حوریں، تو یہ سب سے جو جسے سمجھے کہ جہاں سے جنت کیٹیگری سٹارٹ ہونی ہے حضرت، 70 تو اس کو ملنی ہے حضرت، تو یہ جو بیوی ہوگی یہ جنتی حوروں کی، یہ اس کے لیے حضرت جی لکھا ہے کہ جب جنت میں جو جنتی مرد ہوگا، جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی، جب جنت میں اس کے حوالے کی جائے گی نا، جیسے ادھر بھی شادی ہوتی ہے تو پہلے دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو عروسی لباس پہنایا جاتا ہے، تیار، تو ظاہر جنت کی بھی تیاری ہوگی اور وہ جنت کے لحاظ سے ہوگی۔ تو لکھا ہے جب وہ اپنے خاوند کے پاس آئے گی نا، جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی، تو لکھا ہے اللہ اس کو بھی اتنا حسن و جمال عطا فرمائیں گے کہ بندہ حیران ہو کر 40 سال تک اس کو ہی دیکھتا رہے گا، یہ میری بیوی ہے۔ یہ تو پتر جنت میں سارے اتنے امتحان ہے سارے اندر، کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ عورت کے ذریعے امتحان، پیسے کے ذریعے امتحان، بیوی کے ذریعے امتحان، دل میں اولاد کی محبت ڈال کے اس کے ذریعے امتحان، اتنے امتحان جب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اتنے امتحان مانو اور اس کو سمجھو اور اس کو خود پہ طاری کرو کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے۔ میرے ساتھ پتر اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں کہ مجھے مشکل نظر آتا ہے بچنا، لیکن نہیں، سلیمان امتحان، سلیمان امتحان، صبر کر جا میرا سلیمان، صبر کر، داڑو خود سے، امتحان، جنت میں جا۔ اور اقبال تو حضرت اس سے بھی آگے گیا، یہ ماشاءاللہ راستے میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حجرہ شاہ مقیم، اللہ نے نوازا ہے جی بڑی ولیوں کے لحاظ سے زرخیز زمین ہے۔ اب یہ تو اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے نا، میں یہ جو ہم جنت والے ہیں، ہم تو اس سے اوپر والی کیٹیگری ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو اس سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے نا، یہ صرف
جو کچھ ہو، نہ توجہ جنت کی جانب ہو، نہ توجہ حوروں کی جانب ہو، نہ توجہ شرابن طہورا کی جانب، توجہ ہو تو ساری کی ساری اللہ کی ذات کی طرف. اور اگر یہ کیفیت مل جائے تو کیا کہنا. لیکن یہ تو رجی قلندروں کا مقام ہے، یہ تو عارفوں کا جو ہے نا مقام ہے. اس کو اقبال نے نہیں لکھا رجی، کیا کمال کر گئے اقبال. وہ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اشعار تو رضی اقبال نے ایک چن چن کے لکھے نہیں جی، لکھوائے گئے. تو سب سے جو اس میں خوبصورت حضرت وہ بات ہے، وہ اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. ابھی اقبال ہے جی، خود اسی میں نہیں، جس کو خود ہی نہیں پتا ہم نے کیا پڑھ دیا ہے. ہم نے کیا پڑھ، اقبال تھا جی، شاعر مشرق تھا، حکیم الامت تھا. یہ نہیں کوئی اقبال کو قرآن پاک نہیں آتا تھا، اقبال نے سورہ رحمان نہیں پڑھی تھی، اقبال کو حور مقصورات فی الخیام والی آیت نہیں آتی تھی. سب آتا تھا اقبال کو، سب پتا تھا اقبال کو. تو پوچھا اقبال نہیں جنت چاہیے، کیا چاہتا ہے؟ پھر اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اس میں سامنے کا شوق ساری رہ گئی ہیں، چٹے رنگ ہوتے سی ساری رہ گئے، داڑھی سے گئے، ٹوپی سے گئے. اب دیکھو نا حضرت جی کیا کیا دکھ رہے ہیں حضرت جی، ہو کیا گیا حضرت صاحب. اب پھر یہ ہم تو نہیں جی دیکھتے، لیکن یہ آپ کو پتا آج کل جو سکھ ادھر بارڈر انہوں نے بھی اپنی انڈسٹری شروع کی ہے. تو کتنے حضرت جی دکھ کی بات ہے کہ سکھ جو فلم بنا رہے ہیں ان میں جو ان کا ہیرو ہے نا، وہ اپنی فلم میں بھی پگ باندھ کے آ رہا ہے. سکھوں کی جو فلمیں ہیں ان کا جو ہیرو ہے وہ اپنی فلم میں بھی ہیرو کا رول پاک کے ساتھ کر. چلے تسی محفل جو ٹوپیاں تو بھی گئے کیڑا کیڑا رونا بھی ہے، تسی ٹوپیاں تو بھی گئے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ باندھ کے آ رہا ہے، میرے بابے دی پگ بھی. اور تسی یہ جی ٹوپیاں تو بھی گئے ہیں، تسی لینا کشمیر. اصل میں نا وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا، سچ آکھاں تے فامڑ بلدے، جھوٹ بولو مزے لو، پرچیاں لو، رج رج کے لو. لیکن دکھ ہے پتر، بڑا ہی دکھ ہے مجھے. وہ فلموں میں بھی پگ باندھ کے ہیرو کا رول پلے کرتے، میرے بابے دی پگ بھی. ساڈا حال ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، چلو پگ تے پگ والا ہی بنے گا نا، ٹوپی تو بھی گئے. ہوں ذرا دوسری طرف سن لو میرے کو. شادی کارڈ کا رواج ہے ادھر بھی نا، شادی پہ شادی کارڈ آتی ہے. اچھا ایک دسنا بھائی، شادی کارڈ پہ کہیں لکھا ہو کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، نہا کے آنا، منہ دھو کے آنا. کیسا دکھ ہے حضرت، شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہیں. اتنے سب کچھ لکھے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر کے آتے. میں جتنے نوجوان اور میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں سوال کر کے گفتگو پھر انشاءاللہ، کیونکہ وقت تقریباً 12 صبح کام کا دن. حضرت ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے، ہوں حضرت جی انہوں واسطے سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھی جاتی ہے. کوئی تو جواب دو مجھے حضرت، کیا وجہ بنی، کیوں چھوڑی آپ نے؟ اور چلے پی ٹی آئی والے بھی اپنے جلسے چاہتے جھنڈے لے کے آتے ہیں تاکہ پتہ لگے میں پی ٹی آئی کا. نون لیگ والے دی بھی ٹوپیاں ہیں، پی ٹی آئی والے دی بھی ٹوپیاں ہیں، پیپل پارٹی والے دی بھی ٹوپیاں ہیں.
تسی اپنا محمدی رنگ کیوں گواندے کرے؟ کوئی تو مجھے جواب دے چھڑو، تسی کیوں اپنا محمدی سارے نال سونا؟ اور پتر میری ہر پروگرام جنہیں کچھ میں سے پتر اس کو تمہارا پف سونا، وہ کہتا اگر مجھے سونا لگتا ہے تو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یار دا رنگ بس۔ اور اگر میرے یار کا رنگ لاؤ گے پھر کیا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اس کو نہیں بیٹا یہ پاپ شف، اپنے یار کا رنگ سنا لے۔ اقبال نے کہا نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور میں حضرت میرے نام کے ساتھ لگایا جی جو ہے نا وہ خادمین، یہ میرے پردادا شاہ حکیم خادم علی رحمت اللہ، آج جو ہے نا وہ حضرت حافظ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ آپ کو ہمارا سلسلہ وہاں جاتا ہے، حافظ عبدالکریم رحمت اللہ عیدگاہ شریف اپنے وقت کے بہت کو اتو خلافت، ایک ہی محمد سے وفا تو نہیں، تو کیا پیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے؟ میرے محبوب میرے سونے سے وفا کر تیرے قدموں میں ڈھیر لگاؤں گا۔ ہاں میں پیسوں کے لیے نہیں، پیسے میرے لیے، میں قدموں کے لیے نہیں، قدو میرے لیے، میں گوشت کے لیے نہیں، گوشت میرے لیے ہے۔ لیکن کب میرے لیے ہے؟ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار ہوں۔ جدے لا دوڑ کدو اگے اگے تو، جدے لا دوڑ کنک اگے اگے تو، لا دوڑ منجی اگے اگے تو۔ اور یہ ہو رہا ہے، تماشا دیکھ نہیں رہے آپ، سب اگے اگے وہی پیچھے پیچھے ہیں حضرت۔ کیا ریٹ گیا حضرت جی، کیا کہاں ریٹ گیا حضرت؟ یہ اور اگے اگے جائے گی حضرت، کیونکہ میں نے وجہ بتائی ابتدا میں نے کون سا آپ کو غالب کا شعر سنایا؟ یہ میں نے آپ کو میر تقی میر پڑھ کے سنایا، میں نے قرآن سنایا۔ وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہاں تنگ کریں گے اس کی معیشت کو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس لیے تو میاں صاحب نے اپنے کلام کی ابتدا ایسے کی تھی حضرت، یہ بات نہیں آپ کو جیو والے بتائیں گے، یہ بات نہیں آپ کو ایئر وائی کے اینکر بتائیں گے، یہ بات آپ کو نہیں ایکسپریس والے بتائیں گے۔ انہوں نے ایک گھنٹہ پروگرام کرنا ہے، وہ مجھ پہ کیچڑ اچھالیں گے، میں ان پہ کیچڑ اچھالوں گا، اگر یہ تو بات ہی ختم ہوگی ساری۔ بھائی اصل وجہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا نہیں کی، یہ دن اس لیے آئے جو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے سارا کچھ تیرے لیے، یہ دن اس لیے آئے کہ حضرت ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو نماز کے لیے۔ اس لیے تو حضرت کہا گیا کہ قرب قیامت وقت میں سے برکت ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ میں حضرت صاحب آتے ہیں نا تو دیکھیں دل میں سوال اٹھتا ہے، کیوں برکت اٹھ جائے گی وقت میں سے؟ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا، کیوں وقت میں اتنی بے برکتی آ جائے گی؟ پھر کرم نوازی ہوئی جو کو تھوڑی سی سمجھ آئی۔ اچھا اب حضرت جی مثال کے طور پہ نا دن رات پا کے بنتے ہیں جی 24 گھنٹے، کتنے بنتے ہیں جی؟ 24 گھنٹے، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز میں قبلہ حضرت صاحب قبلہ صاحب بڑی لمبی بھی قرات کریں نا، مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل تلاوت کر دیں، پھر بھی حضرت جی اور حضر کے ساتھ پڑھیں، کوئی شد مد نہ چھوڑی جائے، جتنی مدیں ہیں ساری پوری کی جائیں، غنے کیے جائیں سارے حضرت، تو پھر بھی حضرت جی 13 تو 14 منٹ 15 منٹ دے وچ جماعت۔ میں کہتا ہوں جی بات تسبیحات بھی ڈال لو بیچ میں۔ فجر کی نماز کو ہم نے دیے 20 منٹ، کتنے جی؟ ٹھیک، آگے زور دی نماز، حالا 10 میں ہمارے دوست اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 15 دے دے، کتنے بن گئے؟ 35۔
اثر بھی دوست 5 منٹ میں کلیئر، میں اس کو بھی 10 دے دیتا ہوں. کتنے بن گئے؟ 45 منٹ بن گئے. اب مغرب کو بھی حضرت جی 15 ہی دے دیتے ہیں. کتنا جی؟ 1 گھنٹہ بن گیا. عشاء کو حضرت جی 20 دے دو، 80 منٹ بن گئے. اب اس طرح حضرت جی وقت میں سے برکت اٹھے گی جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، تو پھر برکت اٹھ جائے گی. جب یہ حالات بنو، میں ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی بولتا نہیں آگے سے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں. کوئی جواب تو دو یار. 80 کڈیے نا 24 گھنٹے، جو 80 کڈیے تے بھائی جی 22 گھنٹے تے 40 منٹ بچتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یار نوجوانوں مجھے صرف اتنا بتاؤ، اوہ تھوڑے ہیں 22 گھنٹے 40 منٹ. آگے 24 گھنٹوں میں جو ہم نے تیر چلایا وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے. اس طرح کے ویلے اس طرح کی مصروف قوم جو ہے مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے. لیکن مجھے اتنا بتا دو یار 22 گھنٹے 40 منٹ تھوڑے ہیں. ابھی 22 گھنٹوں اور 40 منٹ کے لیے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات سون لی بنائی ہے، سو جا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کم لی بنایا ہے، کم کر. لیکن کیا 1 گھنٹہ تے 20 منٹ اللہ نے 1 گھنٹہ 20 منٹ نہیں، ویسے آپس میں تو تھوڑے نے 22 گھنٹے 40 منٹ بہت نہیں. میرے بچے امی کو بیٹھو، ابو جی کے پاس بیٹھو، بچوں کی امی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. سسرال چلے جاؤ، مائکے چلے جاؤ، بہنوئی کے گھر چلے جاؤ. بھائی ہم زلف سے مل لاؤ جا کے، دوستوں کو ٹائم دو. 22 گھنٹے 40 منٹ بڑا ٹائم ہے. لیکن کیا 1 گھنٹہ 20 منٹ ساڑھے. پھر یہ ہوگا حضرت جب یہ حالات آئیں گے نا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر سال ہو جائے گا مہینے کی طرح، مہینہ ہو جائے گا ہفتے کی طرح، اور ہفتہ رہ جائے گا ایک. اس لیے پتر وقت ہے جی، کم کر لو، کم. اور آخری بات، اور آؤ دین کی خود نہیں بترا بچوں کو پتا کتنا بڑا نقصان کر دے. پتہ لگے گا قیامت کے دن، وقت گزر چکا ہوگا. یہ آخری بات جی بس، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھا جی. امام صاحب فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہے تھے. ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے مسجد آ رہا تھا. امام صاحب کی اس کی ملاقات. اب حضرت صاحب مجھے دروازے پہ ملے تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ جماعت ہو گئی، ٹھیک ہے. وہ لیکن اتنا وہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا، وہ امام صاحب کو مسجد کے دروازے پہ دیکھ کے بھی نا وہ نہیں سمجھ آئی. حضرت جماعت ہو گئی. میں وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے آ نکلی، کہتا ہے میری فجر دی جماعت رہ گئی. آج ہے ہمارے پاس یا کوئی نہیں. جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو وہ نہیں ہے. جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو کوئی نہیں. لیکن بیٹا یاد رکھنا اسی زمین پہ وہ بھی ایک سونا وقت رہا ہے. لکھا ہے جب کسی کی جماعت رہ جاتی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے. کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جیسا ہوا کرتا. وہ بھی دور تھا جب اتنا دین سے پیار تھا لوگوں کو. لیکن لیکن جماعت تو نماز رہ جائے تو کسی کان تے جوں نہیں رہی. اور نماز جس کے لیے غوث اعظم اور سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانہ دے قبرستان تے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے. کیونکہ پتر یہ جو ادھر بزرگوں کے مزارات ہیں یہ کیونکہ حضرت ان کی ڈیوٹی نہیں. یہ جب جاتے ہو نا تم بغیر نماز پڑھے ان کے مزار پہ، اگر ہو نا معاملہ تو یہ تمہیں کہیں کہ کیا لینے آئے ادھر. اگر
تو میرے اللہ کے بلانے سے نماز کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتے تو جاؤ میرے مزار سے بھی نکل جاؤ. ارے صاحب گال غلط ہے. ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, انہوں نے اپنے وقت میں یہ ڈیوٹی کی. حجر شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے, اپنے وقت میں انہوں نے ڈیوٹی کی ہے. بکرا دینیا پیر دا جے سر دا سائیں مرے, انہوں نے کی اپنے وقت میں, اپنی ڈیوٹیاں کی انہوں نے, اپنی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ تو کہیں, اور ہو سکتا کہتے بھی ہوں اپنے مزار. میں نے تو حضرت جی ایسے ایسے جو صاحب کشف لوگ ہیں ان سے کچھ اس طرح کی باتیں سنی ہیں, میں اگر اتنے سناؤں تو پے پھٹا جائے. میں نے حضرت کتنے صاحب کشف لوگوں سے سنا کہ مزار میں صاحب مزار چلے گئے, چلے اتنی شریعت کی دجیاں اڑ رہی ہیں ان کے مزار پہ, حضرت چھوڑ کے چلے. کہیں اہل نظر سے سننے کو ملا تو کہیں تمہیں حضرت سلطان باہو وہ کہ ہم تو اس سے بھی آگے کی باتیں کرتے رہے ہو تم سے. وہ کیا کہتے ہیں, عشق سلامت ہر کوئی منگے, ایمان سلامت کوئی ہو. اب تو یہ حالات بنے پڑے ہیں ایسے تو ایمان والا بھی کوئی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت. اتنے تو ایمان کی فکر نہیں. کون حضرت اب دعا کرتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کری؟ ہے ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل؟ وہ تو پتر جو حضرت اندر حضرت سلطان کی کیفیت ہے وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا نا. وہ جو مزار پاک کے اندر حضرت بابا صاحب کی کیفیت ہے وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ وہ اندر کیسے. جب کوئی حضرت جی مسجد میں نہ جائے تو جناب گڈی لے کے وہ پاک پتن شریف چلا جائے, کیا اس وقت بابا صاحب یہ وہ ہے جس کو فجر کے وقت میرے رب نے بلایا, یہ نہیں گیا میرے کل آ گیا. اور اتھے جا کے حضرت کچھ نیت بھی اس طرح کی نہیں کہ چل میں مزار تے آیا اتھے آ کے کوئی توبہ ترلا کراں, حضرت دے اتھے آن دے تو فیل میں نماز دی توفیق ہو جائے, یہ بھی کوئی نہیں. اتھے جا کے بھی بے نماز ہی رہنے کا ارادہ ہے حضرت. کیا پھر بابا صاحب وہ آہ کھو گئی, دکھ ہی نہیں کسی کو ساتھ کے کھو جانے کا. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. وہ کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے کہا اتنا دکھ ایمین یا نکلی میرے اندر. آپ نے فرمایا پھر انج کر میرے نال ایک سودا کرنا. اس نے عرض کی وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو سودا مجھ سے کر, میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا, تو اپنی آہ مجھے دے. حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا جی تو تیار ہے تو کر لیں. اس نے عرض کی حضور تیار ہوں. فرمایا جا, پھر میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتا حضرت پھر میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب گھر وہ مسجد, اس نے تنہا آ کے اپنی فجر پڑھی, وہ بھی چلا گیا. دونوں کا دن بڑا سونا گزرا. رات امام صاحب بھی چارپائی پہ, وہ بھی چار. جو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے, کو کہنے والا کہہ رہا نقصان کر لیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی نا, تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. تو 27 پہ سودا کر آیا. وہ ساتھی آنکھ کھل گئی, ہو کچھ نہیں سکتا. اس نے کہا صبح ٹرائی ماروں گا, اگر امام صاحب مان گئے سودا واپس کرنے کو, سودا واپس کرنے کو اگر مان گئے. صبح اس نے اسی مسجد میں فجر پڑھی, نماز سے فارغ ہو کے امام صاحب جا کے سلام عرض کیا. آپ نے جواب عطا اور اس کرتا حضور پہچانا. فرمایا تو کل والا ہی. عرض کرتا حضرت کل والے معاملے میں حاضر ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ کل والا سودا واپس کروانا, آپ جماعت کا ثواب لے لیں واپس, مجھے میری آہ واپس کر دیں. آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہو سکتا, کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. پتر وقت جا رہے ہیں میرے بچے, وقت جا رہے ہیں, وقت جا رہے ہیں. اپنی نمازاں پوری کرو, اللہ کا ذکر کرو, درود پاک پڑھو, گناہوں سے بچو, ہو
جائے تو اپنے اللہ سے توبہ کر لو یار, معافی مانگ لو. لیکن پتر ایتھے او جنت وہ اینڈ والآخرۃ خیر و ابقا, ایتھے جڑے حال چو رکھے پتر رہنا ہے. کھجرے رکھے, سیالکوٹ رکھے, لاہور رکھے, کوٹھی رکھے, چگی رکھے, لینڈ کروزر چ رکھے, کار تے رکھے, موٹر سائیکل تے رکھے, اتھے پھر جا کے پھر اتھے جا کے یہ امتحان ہے پتر. اور امتحان ہے یہ کی کرتا ہے بھلا. جب حضرت اس کے گھر سے آواز پڑے چھوڑو سارا کچھ, والدین کی خدمت کرو, حلال کماؤ, حلال کماؤ. صحیح ہے حضرت جی, جان والا نہیں. میں چلو آ گئی حلال میرے منہ سے, میں نے کلوز با یہ لکھا ہے جی. یہ حضرت فضیل بن عیاض, آپ کا بیٹا نا وہ دینار تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے. جی حضرت ساڑے نہیں دکاناں تے وٹے مٹی شٹی لگی ہوندی ہوتے, ہوں تو خیر وٹے بہت تھوڑے رہ گئے نا, تو الیکٹرک آ گیا حضرت. وہ وٹے مٹی شٹی لگی ہوندی ہوتے حضرت. وہ دینار کا جو نقش تھا نا اس کے اوپر بھی نا کچھ اور وہ صاف کر رہا تھا اپنے کپڑے سے, کیونکہ مٹی کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. اور دینار کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو مٹی ہے وہ بھی دیناروں کی قیمت میں تلے. وہ کیا کر رہا تھا, وہ ہر دینار پہ سے نا مٹی صاف کر کر کے نا تو اس کو پھر ترازو میں رکھ رہا تھا. حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھ کے فرمایا, میرے بیٹے تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے. تو میں حضرت چلو ایک میں رب دا ولی ویکھیا, ایک میں جی ویکھیا رب دا ولی. اس نے پتا کیا کیا, ہم حضرت یہ نارووال سائڈ پہ قبلہ جی تقریر کرنے گئے, ٹھنڈ پڑی حضرت, اور اتنی ٹھنڈ کہ گڈی بھی جان نکلے ٹھنڈ دے نال. وہ حضرت جی وہ راستے میں چائے کی شاہی دکان آ گئی, اسی اتنے رکے, اسی انہوں کیا جی چاہ. اس نے نا دکان پہ کو تھوڑی سی برفی بھی رکھی ہوئی, اسی نال نہ کہ انہوں پائیا برفی بھی کیا, ایک پا برفی بھی کر. وہ میں نے رب کا ولی دیکھا. اس نے کیا کیا, اب ظاہر جی برفی کھانے والی چیز تھی, وہ ایک ترکڑی دے ایک پاسے رکھنے سن وٹے تے دوجے پاسے رکھنی تھی برفی. اب ظاہر ہے وہ صاف نہیں تھا, تو اس نے پتا کیا کیا, اس نے وہ برفی کے نیچے نا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا. برفی ظاہر ہے نیچے تو نہیں رکھنی, وہ ترازو گندی ہو جائے گی برفی, اس لیے اس نے وہ ادھر کاغذ کا. لیکن حضرت جی وہ میں ویکھیا رب دا ولی, دوسرے پاسے بھی انہیں وٹیاں تھلے کاغذ دا ٹوٹا ہی رکھیا. وہ میں ولی ویکھیا رب دا. میں حضرت نے جا کے نا کیا کاکا بھی میں پتہ نہیں, میں نال لایا اور میں چومیا بھی حضرت, میں اے جے رب دا ولی حضرت. اس نے اگر برفی کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا, اب ظاہر جی کاغذ کا ٹکڑا بھی برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا. برفی 1200 روپے کلو, کاغذ میرا 30-40 روپے کلو. لیکن اس نے وہ اس کا کیا کیا, اس نے اس طرف وہ جو بانٹ تھے اس کے نیچے بھی اس نے, او میں ویکھیا رب دا ولی حضرت. پھر میں گیا لیکن پتہ چلا رب دا ولی اگے ٹر گیا حضرت. حلال کھاؤ, اپنا تول پورا کرو. اتنے حضرت جی دودھ لین جاؤ گجراں دے, چلو گجر نہیں باقی بھی دودھ چودھ بیچ دینے کی, یہ پوا چبا, پوا چبا ہلے بھی چب تے سائڈاں تے بھی سب کٹھے کرن دے اپنی قبر دے سی پتر. یہ بات پھر پھیلتی جائے گی, وقت آگے کافی ہو گیا پتر. اے کوٹ کے گنڈ نہ اے بن لو, کوٹ کے اتنے گنڈ ایک بن چھڑو, جو میرے مقدر میں ہے وہ مل بس گل ختم, دوجی گل ہی کوئی نہیں. جو میرے مقدر میں ہے وہ کیوں میں پوا چبا کراں, کیوں میں پوا چبا کراں, کیوں میں دال چ وٹے پاواں, کیوں میں جوین چ ریت پاواں. وما علینا الا البلاغ المبین.